جدید ادب کے حوالے سے، تو اس میں جدید ادب کے خاور درخشاں میرے دیدار میرے دانشور کی صحیح جگمگاتے چلو، راہ میں سر و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے جیسی خوبصورت نظم کے اور ایسی ہزاروں نظموں کے، نہ صرف سندھی میں بلکہ اردو میں تخلیقات شیخ ایاز ان کو ترجمہ کرنے کے حوالے سے، اور جس طرح سے نصیب رضا صاحب نے فرمایا کہ اردو اور سندھی ادب کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے والے ادیبوں میں دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس ایسے تبادلات بھی ان کی جو تخلیقات ہیں بیٹے کے طور پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس شجر کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی ہے، ڈاکٹر اسلم فروخی، وہ جو ہم تم میں نہیں خاک میں پنہاں ہو کر، یقیناً اس تربیت کا اثر ہمیں ڈاکٹر آصف فروخی میں نظر بھی آتا ہے۔ آج کے ہمارے سیشن کا عنوان ہے ادبی کتب اور ادبی میلے، اور یقینی طور پر یہ تو اس کا یہ عنوان ہے، لیکن ہم بات کریں گے ادب کے فروغ میں ان ادبی میلوں کی کیا افادیت ہو سکتی ہے اور ہم کیا افادیت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا یہ ہے کہ چیزوں کی جو افادیت ہوتی ہے وہ ہم کلی طور پر حاصل نہیں کرتے، بلکہ کچھ چیزوں کو تو کچھ عناصر کو تو ہم اپنے خلاف ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی افادیت کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میم امینہ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا اس بات سے کہ کچھ حلقوں میں، اچھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور یقیناً مانتے بھی ہیں کہ ان لٹریچر فیسٹیولز کا جو پائونیئر ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، لیکن کچھ حلقوں میں مجھے جو بات سنائی دی ہے کہ یہ بیسک جو برین چائلڈ تھا وہ ڈان کی لائف سٹائلز میں ایک بار بکس اینڈ آتھرز کی پویلین سجی تھی، جس میں کتابیں بھی تھیں، جس میں سائنٹیفک ڈسکشنز بھی ہو رہے تھے۔ دیٹ واز دا بیسک برین چائلڈ جس سے KLF نے جنم لیا، اور پھر ایک میگا میلے کی صورت میں جو ہے وہ اس نے صورت اختیار کی۔ چونکہ میرے ساتھ دونوں بانیان بیٹھے ہیں کراچی لٹریچر فیسٹیول کے، ڈاکٹر آصف فروخی کا بھی یہ برین چائلڈ ہے یقینی طور پر، اور میم امینہ کا بھی، تو یہ بات جو یہ رائے میں نے سنی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دونوں صورتوں میں میں چاہوں گا کہ یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے مجھے بہت عرصے سے یہ احساس تھا کہ جو ہمارے ادیب ہیں اور مصنف ہیں پاکستان کے، ان کو جو درجہ ملنا چاہیے، جو عزت، جو شہرت، وہ نہیں ملتی تھی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ نہ ان کو کوئی ایسے انعامات ملتے تھے اور نہ مواقع ملتے تھے کہ وہ ان کو پلیٹ فارم ملتا تھا، وہ بھی نہیں۔ تو 2009 میں گئی تھی جے پور لٹریچر فیسٹیول، اور وہاں میں نے دیکھا، وہاں تو میری آنکھیں کھل گئیں جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے جو ادیب ہیں ان کو جو وہاں عزت مل رہی تھی اور جو درجہ ملا تھا، میں تو حیران رہ گئی، اور مجھے اس وقت بہت یہ میرا احساس بڑھ گیا، بہت خیال آیا کہ یہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ ملنا چاہیے۔ تو پھر واپس آ کے میں نے آصف فروخی صاحب سے اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے فوراً مجھے بہت حوصلہ افزائی کی اور کہنے لگے کہ چلے پھر ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اس طرح جو پہلا کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے وہ ہم نے منعقد کیا 2010 میں۔ 2009 میں جے پور گئی تھی، 2010 میں ہمارا شروع ہو گیا تھا، اور پہلے سال 5000 لوگ آئے، اس سے ہم بہت خوش ہوئے، بہت ہمیں حوصلہ افزائی ملی، اور پھر ہمارا تو اصل مقصد اس کا فیسٹیولز کا یہی ہے کہ ہمارے ادیبوں کو اس سے فائدہ۔ میرا تو یہ خواب ہے کہ جیسے راک سٹارز ہوتے ہیں وہی درجہ ہمارے ادیبوں کو ملنا چاہیے، اور مل گیا ہے۔ میں نے دیکھا پچھلے سال 2017 میں جب کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوئی تو 2016 میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم ایک طرف بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے ہجوم۔ تو میں ذرا گھبرا گئی کہ یہ کوئی خطرناک بات تو نہیں ہو رہی، اور پھر میں ذرا اور قریب سے جب دیکھا تو دیکھتی کیا ہوں کہ مستنصر حسن تارڑ جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے فینس جا رہے ہیں، اور ان کی کتابیں لے کر کہ اس پہ دستخط کریں۔ تو مجھے ایسا لگا، اتنی خوشی ہوئی کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، کہ ان کو ایسے لوگ فالو کر رہے تھے جیسے کوئی ہمارے عاطف اسلم کے پیچھے ان کے فینس جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مقصد، دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے نوجوان نسل ہیں، بچے ہیں، بڑے بھی، مجھے یہ لگا کہ وہ اگر ادیبوں سے ملیں گے
उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी किताबें देखेंगे नुमाइश में, तो उनके दिल में शौक़ पैदा होगा, दिलचस्पी पैदा होगी कि वो उनकी किताबें पढ़ें। और माशाल्लाह यही हुआ जब वो उनसे बातें करते, और बल्कि तो एक उनके दिल में किताबों से कुर्बत और मोहब्बत पैदा होती है, साथ साथ जब वो पढ़ने लगेंगे तो उनको खुद दिल, उनको ये उमंग पैदा होती है कि हम भी लिखें। तो दूसरा मकसद ये था। और मुझे तो तीसरी में मैं जल्दी से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कराची लिटरेचर फेस्टिवल माशाल्लाह बहुत कामयाब हो गई है। इस साल 2017 में 2 लाख लोग आए थे और पूरे पाकिस्तान से आए थे, खास तौर पे सिंध से आए थे। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं भरा। मुझे लगा कि ये जो कराची में हो रहा है ये पाकिस्तान के हर गांव, हर शहर में होना चाहिए। और ये एक जश्न तो खैर है ही, लेकिन ये एक तहरीक बन जानी चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए। और इसलिए मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल में कि मुझे लग रहा है कि ये तहरीक बन गई है और फैलती जा रही है। और इसका कोई वो नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है, ये ओपन सोर्स है, जो चाहे करें। बल्कि हम तैयार हैं उनके साथ, उनको गाइड करें, अगर जो भी उनको मतलब ये मशवरा करना है तो हम तैयार हैं। वही सवाल जो कलीदी सवाल था, उसी से मैं वही सवाल बल्कि मैं डॉक्टर आसिफ साहब से करने की इंतज़ार करूँगा कि क्या कहीं कोई ऐसा इस अदबी मेले के इनेकाद के सिलसिले में वो जो हॉल सेक्टर था, अब तो नहीं सकता, अब तो बुक्स एंड ऑथर्स का वो सिलसिला भी नहीं रहा, लेकिन 1-2 सालों तक डॉन के लाइफस्टाइल के मेले में जो पवेलियन सेक्टर था बुक्स का, और वहाँ पर जो किताबों के हवाले से या अदबी रुझानात के हवाले से गुफ्तगू होती थी, क्या उससे कोई मुतासर होकर भी KLF का आगाज़ किया गया, इनिशिएट किया गया? उससे हम बराह रास्त मुतासर तो नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त उसको देख के कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये चीज़ मुसलसल होनी चाहिए या दोहराई जा सकती है। इस तरह की कई छोटी छोटी कोशिशें हुई। कराची में PMA हाउस वालों ने भी एक जश्न अदब करने की कोशिश की, मगर उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। हमें इस तरह का प्रोग्राम करना भी नहीं आता था, सोचा भी नहीं था। ये प्रोग्राम सही मानों में उस वक्त शुरू हुआ जब अमीना सैयद जयपुर होकर आई और बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसके बारे में बता रही थी। तो हम सब ने बहुत रश के साथ सोचा कि जो काम जयपुर में हो सकता है क्या वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे कराची में हम किताबों के फ़रोग़ के लिए ये काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कराची की शोहरत एक ज़माने में इल्म, अदब, फ़न, आर्ट, साइंस और एक दानिश्वरी के मरकज़ की थी। लेकिन उससे पहले पिछले कई बरस से ये हो रहा था कि कराची की शोहरत ड्रग्स, गन माफिया, जराइम और तासुब इस हवाले से हो रही थी। तो ऐसा लगता था कि ये जो एक वक्ती रुझान है, इसके बदले कराची की असल कैफियत को देखा जाए, उजागर किया जाए और लोगों में किताब का शौक़ पैदा किया जाए, क्योंकि किताब का शौक़ और पढ़ने की ख्वाहिश यही असल में तमाम बीमारियों से बचाव का एक तरीका है। जब हमने KLF शुरू किया तो आपको हैरत होगी, ना कोई मार्केट रिसर्च की, ना कोई फिजिबिलिटी की, ना हमने जाकर ये देखा कि लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे। एक शौक़ के साथ प्रोग्राम शुरू किया और ये ख्याल था कि थोड़े से लोग आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले साल 5000 साल लोग आए और हमें लगा कि ये बहुत कोई नामुमकिन बात हो रही है। 5000 लोग बैठे हुए किताब के बारे में बात कर रहे हैं, अदीबों को सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी महसूस हुई। 5000 लोगों से जो बात चली थी वो 2 लाख लोगों तक चली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और मिलजुल कर ये और ये जिसको कहते हैं डूइंग बाय वर्किंग, यानी हमने चीज़ों को पहले सोचा, फिर उनका एक तरह से उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहुत कामयाब प्रोग्राम पहले से बना लिया और उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लिया। ये करते हुए ये प्रोग्राम का तरीका हमारी समझ में आता है। डॉक्टर साहब, क्या ये अदबी मेले जो कि बहुत अच्छा रुझान है, बहुत सेहतमंद रुझान है, और जो सवाल मैं रिप्लेसमेंट के हवाले से करना चाह रहा हूँ वो भी मैं मुस्बत मायनों में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या जो हम हमारे कन्वेंशनल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस हैं,
کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ادبی میلے ان کو ریپلیس کر رہے ہیں، ان کے نعم البدل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ شاید آہستہ آہستہ نہیں، بہت تیزی کے ساتھ. بہت ساری کانفرنسز ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں، جو شاید پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن بنیادی معلومات طالب علم کو پہنچانا، اور بہت ساری کانفرنسزوں میں یو آر ٹاکنگ ڈاؤن ٹو دی آڈینس، آڈینس کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ادب کو سیلیبریٹ کرنے کی، ادب کو ڈسکور کرنے کی، دریافت کرنے کی جو ایک مسرت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے ذریعے سے جو آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ زور کم ہو رہا تھا. اس وجہ سے خاص طور پہ اب یہ شکایت بہت عام ہوتی جا رہی تھی کہ نوجوان نسل پڑھتی نہیں ہے، کتاب سے دور ہو گئی ہے، کتاب کے بجائے کلاشنکوف ہٹا دیا، زبان نہیں جانتے، انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو کتاب کو دوبارہ متعارف کیسے کرایا جائے، اس کا ایک طریقہ یہ سمجھ میں آیا. تو ظاہر ہے کہ جو روایتی طریقے پرانے ہو گئے تھے، ان کی جگہ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی. کیا قاری واقعی مر گیا ہے یا مر رہا تھا، اس کو ان ادبی میلوں نے بچانے کی کوشش کی ہے اور اس سے ہم قاری کے اس کی مقدار میں، اس کی تعداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہیں؟ اور بے تحاشا سیل ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اگر کوئی ادیب آ کے ان کا ایک سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں ایک رش ہو جاتا ہے، لوگ ان کی کتابیں خریدنے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک تو ادیب سے بات کر کے ان کی باتیں سن کے دلچسپی پیدا ہوتی ہے، دوسرے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ان سے دستخط بھی کروا لیں گے. سائن کاپی تو بہت ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے. ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں. یہاں بیچ لکشمی ہوٹل میں ہم کرتے ہیں فیسٹیول، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، اور تو اس کے قریب ہی لیاری ہے، اور لیاری سے بس سروس ہے بیچ لکشمی ہوٹل، تو وہاں سے بہت لوگ آتے ہیں لیاری سے. ایک بچہ آیا اپنے ابا کے ساتھ فیسٹیول میں اتوار کے دن، اور وہ اپنے ابا سے کہنے لگا کہ ارے آج تو چھٹی ہے، آج تو اسکول ہے نہیں، کتابیں کیوں رکھی ہوئی ہیں یہاں ساری. تو دیکھیں یہ پھر بچے کے دل میں ایک، یہ بچے نے ایک سبق سیکھا کہ نہیں، کتابیں یہ نہیں کہ صرف اسکول کی آپ کتابیں پڑھیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے. ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سنا دوں. ایک ہمارے آتھر آئے تھے فقیر اعجاز الدین، ان کا سیشن ہوا تھا، تو انگریزی بھی تھا ان کا سیشن. اس کے بعد جب وہ باہر آنے لگے تو ایک بچہ ان کے پاس گیا، کوئی اور دوسرا بچہ، کہنے لگا میں آپ کی طرح انگریزی کیسے بولوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ کی طرح بولوں. تو ایک یہ سمجھے ایسپریشن، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے فیسٹیول سے. یہی بچے ہیں جو کل کو کتابیں پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک ہلکا اور ایک وسیع حلقہ ایسا بھی ہے کہ جو ان لٹریچر فیسٹیولز کے ٹرینڈ سے ناراض بھی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کاسمیٹک چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح سے کاسمیٹک انٹلیکٹ ہے، اس طرح سے دکھاوے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تصویر کشی زیادہ ہوتی ہے، سیلفیز زیادہ لی جاتی ہیں، ادب پر جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. جس طرح سے میم نے فرمایا کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، اب ملینس میں ان کی تعداد ہو گئی ہے، لیکن شاید وہ لوگ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی کہ جو صرف ادب پر بات سننے کے لیے آتے ہیں، ادب کی روح سے واقف ہونا چاہتے ہیں یا ہیں. باقی جو ہے وہ صرف اس شغل میں حصہ لینے کے لیے، اس ششکے میں حصہ لینے کے لیے، I'm sorry to say use this word کیونکہ بڑی ایک سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہ اس قسم کے الفاظ میں نے استعمال ہوتے ہوئے سینئر انٹلیکچوئل سے سنے ہیں کہ اس قسم کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ادب کے فروغ کے حوالے سے ہم براہ راست ان ادبی میلوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، ایک تو سارے ادبی میلے ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے کہا شغل اور ششکا، ٹھیک ہے، دونوں لفظ میری سمجھ میں آتے ہیں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. اب لٹریچر فیسٹیول بھی ایک لحاظ سے آئینے کا کام دیکھتا ہے. آڈینس جو دیکھنا چاہتی ہے اس کو وہ نظر اس میں آتا ہے اور لوگ وہی مانگتے ہیں. اب وہاں پچھلے سال اداکارہ میرا بھی تھی، ان کے ساتھ بہت سے لوگ سیلفی کھنچوا رہے تھے، لیکن میرا سے زیادہ سیلفی لوگوں نے امر جلیل کے ساتھ کھنچوائی. لوگوں نے کہا اچھا جس کو ہم صرف ٹی وی پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ تو یہاں موجود ہے. امر جلیل کے سیکشن میں اوپر تھا وہ سیکشن، سیڑھیاں بھر گئی تھی، میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے روک دیا اور انہوں نے کہا آپ تو ان کو کئی بار سن چکے، ہمیں جانے دیں. سیڑھیوں تک لوگ جیم پیک تھے. بہت بڑی مشہور اداکارہ کے سیشن میں اس کے آدھے لوگ تھے. تو اب آپ اس کو شغل سمجھیں یا ششکا سمجھیں، لیکن یہ وہ شغل
जो अमर जलील से, नूरुल हुदा शाह से, इमदाद हुसैनी से, मुस्तनज़र हुसैन तारड़ से हासिल होता है, वो शुगल माने रखता है, वो शुगल। और लोग अगर सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, अदीब के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, तो उसके मतलब ये है कि एक अदीब के उनके दिल में इज्जत है, ख्वाहिश है, आज सेल्फी खिंचवा रहे, कल किताब पढ़ेंगे, साइन करवाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे भाई का छोटा सा बच्चा वॉलंटियर के तौर पे अमीना की इजाज़त से वो KLF में वॉलंटियर हो गया। अब वो बैच लगाए हुए दौड़ा फिर रहा है, भाग रहा है, एक्साइटेड है, हर एक के साथ सेल्फी खिंचवा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो आया, उसने हाथ ऐसे रखा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, चोट लग गई? उसने कहा चोट नहीं लगी, मैंने कामिला शमसी से हाथ मिलाया है, दिस इज द हैंड। और ये उनकी किताब है। वो बाद में अपने दोस्तों से पूछा, हैव यू रेड कामिला शमसी? आई एम रीडिंग हर बुक। तो हाथ मिलाने के बाद कामिला शमसी को पढ़ना, जानना, ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने तो ये बात की कि हमने अदीब को टेलीविजन पर रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया, हमने कभी उसको इज्जत के साथ नहीं दिखाया, हमने कभी पब्लिक को बताया नहीं ये हमारा मोहतरम अदीब है, इसने ये किताब लिखी है, इसने ये दानिश्वरी का कारनामा अंजाम दिया है। हम इन चीज़ों को भूल गए थे। तो अदब की और अदीब की इज्जत का सबक है जो हम दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स की आपने बात पूछी, जाहिर है बहुत बातें होती हैं। अक्सर अमीना को और मुझे सुनने को मिलता है, साहब आपके यहाँ बहुत बद इंतजामी थी। पहले साल किसी साहब ने कहा लिटरेचर फेस्टिवल तो बहुत अच्छा था, टॉयलेट्स बहुत कम थे। हाँ टॉयलेट्स कम थे, लेकिन हमने टॉयलेट्स के बारे में तो बाद में सोचा था, हमने खाने के बारे में बाद में सोचा, हम तो कंटेंट्स के बारे में सोचते रहे और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये बातें समझ में आई। डॉक्टर साहब, एक तल्ख हकीकत जो आपके साथ, जिसका आपको इदराक हो गया यकीनन, लेकिन यहाँ चूँकि हम लिटरेचर फेस्टिवल्स पर ही बात कर रहे हैं, गैर मकबूल और अनपॉपुलर हकीकत यह है कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध, उसमें सिंधी लिटरेचर को अब तो सिंधी मुशायरा आपने अनाउंस किया, लेकिन पहले इतनी नुमाइंदगी नहीं थी। और मैं अगर ये कहूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल इसी हवाले से ही इनकाद इसका शुरू हुआ या उसका इजरा हुआ कि चूंकि सिंधी लिटरेचर को उसमें जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ। और ये भी मुझे सिंधी इंटेलेक्चुअल्स को बहुत उनमें से बिछड़ चुके हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, लेकिन ये कहते हुए सुना है कि KLF वालों की नज़र में अमर जलील, अतिया दाऊद और शाह मोहम्मद पीरजादा के अलावा कोई सिंधी राइटर नहीं है। और वो भी इसलिए कि वो उर्दू और अंग्रेजी में लिखते हैं, इसलिए वो सिंधी राइटर्स हैं। तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल का इनकाद शुरू हुआ। इस तल्ख कमेंट को आप किस हद तक होंगे? नहीं, मैं इस कमेंट को बिल्कुल ऑन करना चाहूँगा, मैं सुनना चाहूँगा और मैं इस कमेंट की रोशनी में अपने बिहेवियर को और अपने प्रोग्राम को बेहतर करना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ें सुनना चाहिए। मैं इस बात को मैं तो तासुब पर मबनी समझता हूँ। देखिए, एक बात तो हमने कही कि KLF जब शुरू किया हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, और एक बात ये तय थी, हमने चंद बातें तय की थी, अमीना यहाँ बैठी है, कि हम सरकारी सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे, हम सो कॉल्ड पॉलिटिकल और सोशल बॉडीज को नहीं बुलाएंगे, और हम किसी एक गिरोहबंदी का शिकार नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा गिरोहबंदी ज़बान के अंदर भी है। वो फना साहब का ग्रुप है, वो तरक्की पसंद है, वो इस्लाम पसंद है, वो रिवायत पसंद है। हमने कोशिश की कि सबको साथ लेकर चलें। बहुत सारे लोगों तक रसाई नहीं हुई, बहुत सारे लोगों तक कोशिश करते रहे, और हमारी जो एक प्लानिंग कमेटी होती है, जो चीज़ उसके सामने आई तो उसको हमने देखा, चुनाचे हमने इलाकाई नुमाइंदगी की, कोटा की कोई कोशिश नहीं की। अब ये इतराज़ ज़रूर हुआ, आप तो आज सिंधी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जो तरीके बार बार सुनने को मिलती है, साहब इसमें पंजाब की नुमाइंदगी नहीं होती, इन्होंने बलोची अदब के बारे में शायरी का कोई सेशन नहीं किया, इन्होंने सबसे पहला खंजर तो उर्दू वालों के मारा कि उर्दू के सेक्शन कम होते हैं। एक साहब हर बार ये इतराज़ करते हैं कि इसमें लिटरेचर नहीं होता, इसमें हिस्ट्री भी होती है, सोशल साइंसेस भी होते हैं, इसमें एंटरटेनमेंट भी होता है, ये लोग लिटरेचर के खिलाफ हैं। तो हर तरह के लोगों को आप जो देखना चाहें उसमें ये बात नजर आती है। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कराची में बहुत से लोग सिंधी अदब नहीं जानते, सिंधी अदब के बारे में नहीं पढ़ते। वो ग्रुप
ہمیشہ یہ کہتا ہے بھائی وہ سندھ سے جو امداد حسینی آتے ہیں ان کی شاعری بھی تو سنواؤ، ان کی شاعری کیوں نہیں آئی، نور الہدیٰ شاہ کیوں نہیں آئی، امر جلیل کیوں نہیں آئے، سندھی کے نوجوان شاعر کیوں نہیں آئے. تو یہ مطالبہ جب ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں ان لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے. یعنی ایک مین اسٹریم میں جو لوگ اس زبان کو نہیں وقت جانتے ان کے لیے ان کے اندر اس زبان کے اور اس زبان کے اندر کی قبولیت پیدا کی. یہ ہماری کوشش تھی. اس میں ہم نے ہر زبان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے اور امید ظاہر ہے کہ ہم ہر کام پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر سکے، بہتری کی بہت گنجائش ہے اور آپ جیسے دوستوں کی رائے سے ہم اس کو بہتر ہی کرنا چاہتے ہیں، خراب نہیں کرنا چاہتے. لوگوں کو یہ نہیں چاہتے کہ اچھا اردو کے 3 سیشن ہیں تو سندھی کے 3.5 سیشن ہو، بلوچی کے 5 سیشن ہو، انگریزی کے 4 سیشن ہو. اس طرح کا کوٹا سسٹم یہ ہمارے سیاست میں ہوتا ہے، ادب میں نہیں. کیونکہ ایک بات میں اور کہوں نا، کیا شیخ ایاز اردو کے بہت بڑے شاعر نہیں ہیں؟ اگر وہ سندھی میں لکھتے ہیں تو وہ میرے لیے بھی لکھتے ہیں، میری عکاسی کرتے ہیں. امداد حسینی جمال ابرو کی کہانی میں نے ترجمہ کی. میرے دوست نصیر مرزا یہاں بیٹھے ہیں، مجھے کتاب انہوں نے بھجوائی. مہتاب محبوب کا پروفائل اس میں لکھا ہوا ہے جو میں نے ڈان کے لیے کیا تھا. مہتاب محبوب جن کو میں نے انگریزی اور سندھی میں پڑھا اور میں نے اپنا ہم زبان سمجھا. وہ جس زبان میں لکھتی ہیں وہ میری ہم زبان ہے، وہ میری پسند کی رائٹر ہے. میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں امینا اب جس طرح سے آپ نے جے پور لٹریچر فیسٹیول اٹینڈ کیا، برے صغیر ہندوستان کے مختلف شہروں میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی اب لٹریچر فیسٹیول کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. مثلا خود وہاں کے حیدرآباد میں حیدرآباد لٹریری فیسٹیول کے نام سے لٹریچر فیسٹیول ایسا میرے خیال میں 2 بار منعقد ہو چکا ہے، اس پر 3ری بار منعقد ہو رہا ہے. اس طرح سے مختلف شہروں میں جشن ریختہ ایک بہت بڑا جشن ہوا. تو کیا اس قسم کے جو خاص طور پر ان زبانوں میں جو زبانیں ہم بولتے ہیں، جن زبانوں میں ہمارے یہاں تخلیق ہوتا ہے، تو کیا ان لٹریچر فیسٹیولز کو بھی مانیٹر کر کے ان کی اچھی چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیا میں اس قسم کا کوئی سلسلہ ہے، یا پھر اپنی غلطیوں کو نہ دوہراتے ہوئے پھر ان کو کہ اس فیسٹیول میں جو غلطیاں رہ گئی ہم سے یا جو خامیاں رہ گئی ان کو نہ ریپیٹ کرنے کے حوالے سے نیکسٹ اس میں اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے؟ جی نہیں، ہم تو ہر فیسٹیول کو فالو کرتے ہیں. مطلب یہ سب کو تو نہیں کر سکتے، انڈیا میں 100 کے قریب ہوتی ہیں، لیکن ہم خود جاتے ہیں. آصف الرحا میں پوری دنیا میں اٹینڈ کر چکے ہیں. میں بھی ابھی گئی تھی بریڈفورڈ لٹریچر فیسٹیول، اور انڈیا میں بھی جے پور میں تو جا چکی ہوں، لیکن اس کے علاوہ ایک کماؤں میں ہوئی تھی، وہاں گئی تھی. پھر ایک وہاں کسولی شملہ کے پاس ہوئی تھی، وہاں گئی تھی. تو ہمارا تو کوشش ہوتی ہے پھر شارجہ دبئی ایسے فیسٹیول. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ایک تو سیکھیں، ان کے اگر کوئی اچھے آئیڈیاز ہیں ان سے ہم سیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ہم ادیبوں سے ملتے ہیں، ہمیں نئے نئے ادیب نظر آتے ہیں، ان کو بھی ہم پھر دعوت دیتے ہیں. ہم نے حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول سے بھی آج سیکھ لیا جو ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ اظہار سمرو کا آئیڈیا بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ وہ ان نے جو ایک سیشن رکھا ہے نوجوان کے لیے، جس کا میں ٹائٹل شیئر میں ہوں جو ہوں. جی میں جو ہوں وہ سو ہی ہوں. جی ہاں، جو ہوں سو ہوں. تو یہ ہمیں بڑا اچھا آئیڈیا لگا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ نئے نئے آئیڈیاز آئیں، اور ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس کو ہم کراچی میں بھی کریں گے. اس کو اوپن مائک کیا کہتے ہیں، یا جب کوئی ایک ہم اور فیسٹیول کرتے ہیں چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول. وہاں ہم ایک بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ بورڈ کے لفظ آزاد نہیں دے رہے، تو تاکہ تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں شروع کریں اور نوجوان وہاں آئیں. اگر وہ شعر لکھتے ہیں شعر سنائیں، یا کوئی تقریر سنائیں، یا اگر وہ کچھ گانا گانا چاہتے ہیں، جو ان کا ٹیلنٹ ہے ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اہم سوال جو خاص طور پر جب آپ سیشنز کمپائل کرتے ہوں گے، میں نے قریباً جب سندھ لٹریچر فیسٹیول ہوا تھا تو نومبر کے دوران ایک کالم لکھا تھا ایک اخبار میں، روزنامے میں، ہفتہ وار کالم مگر مبادہ کے نام سے لکھتا ہوں. اس کالم کا عنوان تھا لٹریچر فیسٹیول منعقد کرنے والے آرگنائزرز کی خدمت میں چند گزارشات. اس میں کانٹینٹ کے حوالے سے بھی تھی اور لوجسٹکس کے حوالے سے بھی تھی. ہم پورے سال میں تخلیق شدہ ادب کے حوالے سے اسٹیٹ وائز بات نہیں کرتے کہ ناولس کتنے لکھی گئی
شاعری کی کتب کتنی آئیں، تحقیق کتنی ہوئی، تنقید پر کتنی کتابیں آئیں، کتنی اصناف پر زیادہ کتابیں آئیں اور کن اصناف پر کام ہونا چاہیے تاکہ وے فارورڈ اسٹریٹجی ہو سکے. یہ KLF سمیت مجھے کسی اور لٹریچر فیسٹیول میں اس قسم کی گفتگو نظر نہیں آئی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے سیشنز کی ضرورت ہے؟ اصل میں آپ کا کالم میں نے اس کے شائع ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی پڑھ لیا تھا. میرے دوست نے جو مٹی میں رہتے ہیں اور مٹی سے ہر سال وہ اپنے دفتر سے چھٹی لے کر KLF میں آتے ہیں اور وہ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کیا اور کہا دیکھیے یہ کتنی اچھی باتیں ہیں. تو وہ آپ کی تجویز سراخوں پر وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک افسوس کی بات میں اور کہوں نا، وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ آکسفورڈ والوں کو تو یہ معلوم ہے انہوں نے سال بھر میں کون سی کتابیں چھاپی. کہیں کوئی شخص یہ لکھ رہا ہے، حساب کر رہا ہے کہ پاکستان میں کس زبان میں کتنی کتابیں چھپی. سندھی والوں کو یہ نہیں معلوم کہ اردو میں کون سی اہم کتابیں چھپی، اردو والوں کو یہ نہیں معلوم کہ کیا پنجابی میں کوئی اہم کتاب چھپی ہے. ایک دوسرے کے ادب سے تقریباً ناواقف ہیں. اس طرح کا ڈیٹا کوئی جمع نہیں کرتا. ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ بہت مصروف لوگ ہیں، انہیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو وہ کتابوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا بھول جاتے ہیں. آکسفورڈ یا ہم اس طرح کی معلومات چونکہ ہمارے پاس وہ اتنے اختیارات یا اتنے ریسورسز نہیں ہیں، حاصل نہیں کر پاتے. پھر بھی جیسے UBL کا ایک انعام جو KLF کے موقع پر اناؤنس ہوتا ہے، اس میں انگریزی کی تمام کتابیں ان کے ناشر بھیجتے ہیں، اردو کی کتابیں جمع ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سال اس زبان میں اتنی کتابیں چھپیں، شاعری کی اتنی کتابیں تھیں اور فکشن کی اتنی کتابیں تھیں. تو چند رجحانات کا تو علم ہوتا ہے، لیکن یہ کام تو بڑے پیمانے پر حکومت کو کرنا چاہیے. دیکھیے سب باتیں اپنی جگہ، لیکن KLF حکومت کی سرکاری اداروں کی جگہ نہیں لے سکتا اور نہ لینا چاہیے. ان کا کام اپنی جگہ، ہمارا چھوٹا سا کام ہے، ہم اپنی کوشش کے مطابق کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس قسم کے سیشنز کی ضرورت ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی ورک شاپس، ویسے تو خیر تخیل جو ہے وہ تو فکری پرواز جو ہے وہ تو ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن کم از کم جو فنی لوازمات پوری کرنے کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے، تاکہ ان میں بہت سارے نوجوانوں میں نے خود لکھنے کا ٹیلنٹ، بات کرنے کا ٹیلنٹ دیکھا ہے. جس طرح سے ہم اوپن مائک فورم ان کو فراہم کر رہے ہیں، وہ تو خیر ان کی تقریر کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے، لیکن تحریر کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے اس قسم کے لٹریچر فیسٹیولز میں آپ نہیں سمجھتے کہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایسے سیشنز ہونے چاہیے جس میں ان کو بیسکس بتائی جائیں، بچوں کے لیے کیسے لکھا جائے، یا شعری کون کون سے اصناف کس طرح سے لکھی جائے، ان کے کون کون سے خاص سوالات ہیں، کہانی کیسے، افسانہ کیسے لکھا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں؟ بالکل ضرورت ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایک مجبوری ہے. وہ پرانے شاعر کہتے تھے نا کہ زندگی 2.5 دن کی ہوتی ہے، تو ہمارا فیسٹیول جو ہے اس کی زندگی بھی 2.5 دن کی ہے. اب 2.5 دن میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں بتا سکتے ہیں. اگر فیسٹیول 2.5 مہینے کا ہوتا تو اس میں بہت سی ورک شاپس ہو سکتی تھیں، لیکن فیسٹیول کے کچھ آف شوٹس ہوتے ہیں جو اور چیزوں میں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انیٹا وائس یہاں بیٹھی ہیں، میں ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں آ کے کیوں نہیں بات کر سکتی؟ طالب علموں کو پتہ چلنا چاہیے. اس بار KLF میں ایک خاتون امریکہ سے آ رہی ہیں، کیشو اسکاٹ، جن کا کام ویمنز آٹوبایوگرافیز پر ہے. تو وہ یونیورسٹی میں خاص طور پہ ایک پورے دن کا سیشن لیں گی جس میں وہ اس کے حوالے سے بات کریں گی. دیٹ ول بی اوپن ٹو دا پبلک. اب وہ پورے دن کا سیشن لٹریچر فیسٹیول کے دوران نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پورے دن کے سیشن کو کرنے کے لیے ہمیں شاید 20 سیشنز ختم کرنے پڑیں گے. تو لٹریچر فیسٹیول نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس سے آگے چیزیں بڑھنا چاہیے، اس میں چیزیں ختم نہیں ہو جانا چاہیے. تو کوشش تو یہ ہے کہ جو اس میں پتہ چلتا ہے اس کو آگے لے کے چلیں. جیسے آپ نے فرمایا ٹاکنگ اباؤٹ KLF ان پرٹیکولر اگین کہ کیونکہ اس کی پوری لاجسٹکس اور آرگنائزیشن ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے، جس طرح سے بتدریج تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پارٹیسپینٹس کی، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وینیو ناکافی ہوگا اگلے برسوں کے لیے آپ کے لیے، اور آپ کو مزید کسی اور کھلی جگہ کی ضرورت پڑے گی KLF کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہمارے جو ادیب آتے ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں، ہر عمر کے ہوتے ہیں. اب جیسے عبداللہ حسین صاحب مرحوم آیا کرتے تھے، یا انتظار حسین صاحب مرحوم آتے تھے، تو ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں. باہر سے بھی بہت لوگ آتے ہیں، سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہو جائے
تو ہمارا ماڈل یہ ہے کہ جس جگہ ہم فیسٹیول کرتے ہیں وہیں ہمارے مہمان سب ٹھہرتے ہیں اسی ہوٹل میں. اس طرح سے بیچ لگژری ہوٹل ہمارے لیے بہت موزوں ہے. ایک تو وہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے, بسیں رکشا سب آتی ہیں, ٹیکسی جو چاہے آ جائے, آنا جانا آسان ہے. پھر وہیں لوگ ٹھہر جاتے ہیں. دیکھیے ابھی تک ہم نے جو اس ہوٹل میں جو ابھی بہت گنجائش ہے اور مزید جو ہم نے ابھی تک استعمال نہیں کی, کچھ پارکنگ لاٹ ہیں کوئی ایسی, تو اب ہم آہستہ آہستہ وہ اپنا اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں. تو ابھی فی الحال تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تو یہاں کام چلے گا. اب دیکھیے آئندہ جا کے دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ اگر بہت ناممکن ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے ایک دن ہم اور ایڈ کر دیں تاکہ لوگ وہی آئیں لیکن اور پھیل جائیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا. فی الحال تو کام چل رہا ہے. آپ کے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی پبلیکیشنز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ضمنی سوال میں کروں گا. نصیر رضا صاحب نے آپ کو تشریف فرمایا ہے, انہوں نے بات بھی کی. ایک تو یقیناً جو کوئی بھی کتابیں شائع کرتا ہے اس کے کانٹینٹ, اس کے مواد اور اس کی پریزنٹیشن, اس کے لے آؤٹ پر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ وہ ایک آئیڈیل ہمیں ایک چیز ملتی ہے اور ہماری بک شیلف کی شان ہوتی ہے. جیسے جس طرح سے ابھی جمال البر صاحب کی افسانوں کا ترجمہ ہے پیرانی ادر اسٹوریز, اس طرح سے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے کلاسکس کے حوالے سے جو سندھی ادب سے متعلق ہے تو اس کو سندھی ریڈر جو ہے وہ بڑا وارملی ویلکم کرتا ہے. تو جس طرح سے اردو ورثہ کی سیریز تھی, مجھے یاد پڑتا ہے, شاید آپ کی نظر سے نہ ہوئی ہو, لیکن ہمارے بچپن میں, میرے بچپن میں, آپ امیتابھ القراشی جب سیکرٹری ثقافت سیاحت اور اس وقت اسپورٹس اور یوتھ افیئرس ساتھ ہوتے تھے, جب ان کی سیکرٹری تھی تو انہوں نے سندھ کے مشاہیر پر بالکل اسی طرح سے کتب کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اسی سائز میں چھوٹی چھوٹی کتب ان کی زندگی کے حوالے پر مشتمل تھی جو کہ بچوں کی ایک سیریز تھی. اردو ورثہ کی سیریز دیکھ کر جس طرح سے نصیر صاحب کے ذہن میں خیال آیا, حالانکہ ہم دونوں نے پہلے ڈسکس نہیں کی بات, لیکن اس کو دیکھ کر مجھے وہی سیریز یاد آئی اور میرے دل میں کاش کا سوال اٹھا کہ کاش سندھی مشاہیر پر بھی جس طرح سے انہوں نے نام لیا, اور بہت سارے نام ہیں, علامہ داؤد قطب سے لے کر علامہ قاضی سے لے کر جی ایم سید سے لے کر میاں محمد شاہ سے لے کر اور دور جدید کے شیخ نیاز اور تقی عباسی اور نیاز ہمایونی اور شمشیر حیدری اور اس دور کے شاعروں امداد حسینی تک. کیا OUP ایسی کوئی سیریز دوسری زبانوں کے مشاہیر کے لیے بھی شروع کر سکتی ہے, انیشیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے بالکل ہم کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مارکیٹ ہونا چاہیے. اور سندھی میں ہم نے شروع کیا تھا, ہم نے یہ سوچا تھا کہ سندھی میں جو افسانے لکھتے ہیں اور ناولیں لکھتے ہیں اور شاعری کرتے ہیں ان کی ہم نے کتابیں لائیں, بلکہ ہم نے شروع کی تھی, لیکن ہوا یہ کہ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے, ہمیں اور اس میں ذرا ریسرچ کرنی ہے, وہ اتنی مقبول ہوئی نہیں. پھر ہم نے تھوڑی بہت معلومات کی, یعنی سندھ میں معلومات کی, تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگریزی میں تو اتنی, اب جیسے اردو میں بک جاتی ہیں انگریزی میں بک جاتی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ سندھی میں کیوں نہیں بکتی. ہم تو تیار ہیں, ہم تو کر لے آئیں کتابیں, لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اس طرح خدمات کریں گے کہ جیسے شیخ ایاز کی ہم نے شاعری کی ہے, شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی, عطیہ داؤد کی جو آئینے کے سامنے ان کی جو سوانح حیات ہے, سندھی رائٹرز. اور بلکہ مجھے یہ لگتا ہے, دیکھیے میں آپ کو قرۃ العین حیدر کا بتاؤں گی کہ وہ ان نے ساری عمر یہ سوچا کہ کسی کو رائٹس نہیں دی, ترجمہ کی, اور چنانچہ انگریزی میں اس ٹرانسلیشن بہت بعد میں ہوئی جب انہوں نے خود کی ٹرانسلیشن. اس کی وجہ سے آج کل ویسٹ میں لوگ ان کو نہیں جانتے کیونکہ ان کا ترجمہ نہیں ہوا. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ رائٹس دے دیتی انگریزی میں, ان کی کتابیں آ جاتی, تو پوری مغربی دنیا میں لوگ ان کو جانتے پہچانتے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو نوبل پرائز بھی مل جاتا, لیکن کیونکہ ترجمہ نہیں ہوا تو وہ پاکستان اور ہندوستان میں ان کا محدود رہا. اور میرے خیال میں ہم زیادہ خدمت کریں گے سندھی رائٹرز کی اگر ہم ان کی کتابیں انگریزی میں لائیں گے اور پھر پوری دنیا میں ان کے فروخت کریں گے. میرا سوال کی مراد یہی تھی کہ ان مشاہیر پر اگر اردو میں کتابیں آئیں
تو اردو قاری کو بھی پتہ چل سکے اور شاعری کے حوالے سے مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں سیشن کو اختتام مزید کروں. ایک مختصر سا سوال آخر میں تو میں وے فارورڈ اسٹریٹجی دونوں سے دریافت کروں گا, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر کیلف کے بعد بات کرتے ہیں کلاسکس پر بات کم ہوتی ہے, جدید ادب پر بات زیادہ ہوتی ہے. کیا یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ صرف جدید ادب کے حوالے سے بات ہو, یا اس کا مینڈیٹ ہے کہ اس نے کلاسکس پر باتیں ہوئی, یعنی میر کے حوالے سے کوئی سیشن یا جوش صاحب کے حوالے سے کوئی سیشن یا غالب کے حوالے سے طاق کے حوالے سے کوئی سیشن, ایسا سنائی کچھ کم دیتا ہے؟ دیکھیے ایک تو پہلی بات ہے کہ KLF کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اور مینڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں یا تو کوئی نئی کتاب چھپی ہے یا کوئی اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع ہے تو چیز دیکھی جاتی ہے. دیکھیے انگریزی زبان میں شیکسپیئر بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے, KLF میں ہم نے شیکسپیئر پہ کوئی سیشن نہیں کیا, اس سے شیکسپیئر کی عظمت کم نہیں ہوئی, اس کو جاننے کے اور اس کو دیکھنے کے اور طریقے ہیں. لیکن سیشن کچھ ایسے لوگوں پر بھی کرنا چاہیے, خاص طور پہ جدید لوگوں پر, اس لیے سیشن شاید زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں نصاب میں اور طالب علموں کو ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. جانب پہ بار بار سیشن ہوتا ہے. حبیب جانب اتنے بڑے شاعر تھے, اتنے بڑے عوام دوست شاعر تھے, نصاب سے ان کو باہر رکھا جاتا ہے. کیا نصاب سے باہر رکھ کر آپ عامریت کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے؟ تو ہم یہ جو نصاب کو موجودہ ریالٹی سے, گراؤنڈ ریالٹی سے دور رکھا جاتا ہے, ہم اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شاید کوئی اور مینڈیٹ KLF کا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اور سر وے فارورڈ اسٹریٹجی کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ افادیت کے حوالے سے ادبی میلوں کا, اور جس طرح سے ہم سب نے امید افزا باتیں کی ہیں, لیکن آپ کا جواب امید افزا ہی ہوگا, تو وے فارورڈ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ان میلوں کو کس طرح سے ہونا چاہیے, اور ان کو آپ یوتھ کو انلائٹن کرتے ہوئے مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ادبی فیسٹیولز کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو غالب کی رائے آموں کے بارے میں تھی. تو غالب نے کہا کہ آم کے لیے بس یہ شرط ہے کہ بہت ہوں اور میٹھے ہوں. تو میرے لیے میں فیسٹیول ایسے چاہتا ہوں کہ بہت ہوں, اور اگر بہت فیسٹیولز ہوں گے تو ان میں سے اچھے بھی ہوں گے. کچھ جیسے عام ہوتے ہیں کہ داغی نکل جاتے ہیں, کچھ میں بد انتظامی ہوگی, کچھ لوگ سفید پوش لوگ ان سے پریشان ہوں گے, لیکن زیادہ لوگ خوش ہوں گے, زیادہ لوگ یہ کتابیں پڑھیں گے, زیادہ لوگ پاکستان کو جانیں گے. بہت سے لوگ ان کی رائٹرز پاکستان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا اتنی کتاب پڑھنے جا رہی ہے, اتنے لوگ نوجوان جمع ہیں. تو میلے اس طرح سے ہونے چاہیے, آپس میں رابطہ ہونا چاہیے, کتابوں کی ریلیونس کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہمیں زیادہ پڑھنے کی اور اپنے ادب کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دسمبر میں لندن کے جو میئر ہیں صادق خان, وہ چونکہ پاکستانی ہیں تو ہم سب فخر کرتے ہیں ان پہ, وہ آئے تھے کراچی, اور انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا, حبیب یونیورسٹی میں بلکہ وہ یہ ان کا انٹرویو ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ لندن جو ہے وہ بزنس کے لیے کھلا ہوا ہے, نہ صرف بزنس یا تجارت بلکہ ٹورزم اور ثقافت اور ادب. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو یہ ساری جو یہاں میلے ہو رہے ہیں, جشن ادب جو ہو رہے ہیں, لٹریچر فیسٹیولز ہو رہی ہیں پاکستان میں, ان کے ذریعے پوری دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے کہ پاکستان آئیے, اور یہاں آپ کو ادب بھی ملے گا, آپ کو ٹورزم بھی ملے گی, آپ کو امن بھی ملے گا, اور آپ کو تجارت کے موقع بھی ملیں گے. تو ایک یہ بہت اہم پیغام ہے جو ہم دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہاں ہم پیار, محبت اور امن سے رہتے ہیں پاکستان میں. بہت شکریہ. اگر ہاؤس سے کوئی 2 سوالات, 2 to 3 کوئک کوسچنس, ناٹ کامنٹس کی بجائے میں اگر کوئی سوالات ہوں تو ہاتھ اوپر کیجیے تاکہ ہم مائکرو فون وہاں تک پہنچا سکیں. میں اپنے ساؤنڈ انجینئر سے گزارش کروں گا کہ کوئی ریکارڈلیس مائک وہاں تک پہنچا سکیں. اچھا آپ سوال کریں. تائیں کے سوال یہی کرتا ہوں, پلیز تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا پلیز. یونیورسٹی آف سائنس سے تعلق ہے میرا, انگریزی ادب کا استاد ہوں,
बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के यहाँ ये सेशन अटेंड करके। मेरा सवाल डॉक्टर आसिफ अली साहब से है कि क्या आप समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी अदब के राइटर्स हैं, स्पेशली मॉडर्न राइटर्स हैं पाकिस्तान से डायस्पोरा के, लाइक कामिला शमसी, लफ्ज़ी सिद्वा और ये मोहसिन हामिद, जैसे अंग्रेज़ी ज़बान ने कॉलोनाइज़ किया था हमारे कल्चर को और हमारे अदब को, ऐसे ही आपको लगता है कि ये जो राइटर्स हैं ज़्यादा स्पेस ले गए बनस्बत हमारे जो अपने रीजनल लैंग्वेजेस के राइटर्स हैं, मतलब जब तक वो इंग्लिश में नहीं लिखते या ट्रांसलेट नहीं होते उनको वो वसीलाएँ नहीं मिलती जो कि ये अंग्रेज़ी में लिखते हैं, चाहे वो कामिला शमसी हो तो दुनिया जानती है, वैसे जानता है। इवन विद इन पाकिस्तान हमारी जो यूथ है वो उनको ज़्यादा उनको नाम पता होता है, उनको पढ़ती है, बजाय उसके कि हमारे जो अपने रीजनल लैंग्वेजेस के राइटर्स हैं। यकीनन ऐसा है और ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लेकिन देखिए इसकी जिम्मेदार कामिला शमसी नहीं है। वो अच्छा लिखती हैं, वो जिस ज़बान में जिस ऑडियंस के लिए लिखेंगी वो अच्छा लिखेंगी, लेकिन इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने अपनी ज़बानों के अदब की तहरीज की कोई कोशिश नहीं की, हमने ट्रांसलेट नहीं किया। जवान अब्रो की किताब अब अंग्रेज़ी में आई है, जवान अब्रो पाकिस्तान की दूसरी सब ज़बानों में ट्रांसलेट होकर घर घर जाने वाला एक नाम क्यों नहीं बन रहे। नसीब खरल की कहानी है छोटी उधर, सिंधी में सब लोग उसको पढ़ते हैं, पाकिस्तान की बाकी ज़बानों में क्यों नहीं पढ़ते। इसमें कामिला शमसी बीच में नहीं आई। हमने खुद अपने बीच में रास्ते रोक लिए, दरवाजे बंद रख लिए। अंग्रेजी में दरवाजे बंद नहीं हुए और हमारी बदकिस्मती है कि जो चीज़ वेस्ट से आती है हमें अच्छी लगती है, हम उसको पसंद करते हैं। तो इसमें कामिला शमसी का या मोहम्मद हनीफ का क्या कसूर है, इसकी जिम्मेदारी हम पर है। वक्त की कमी के वजह से मज़ीद सवाल नहीं ले सकेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मैं मकीना सैयद साहिबा आपका, एक तो आप तशरीफ लाई और दूसरा इतने अहम सेशन में अहम बातें की। आसिफ भाई तो लास्ट ईयर हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। ये अदबी मेले मुनक़िद होते रहें और ये रोशनी बिखेरते रहें हम सबके अज़हान में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।